شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 121 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رومی سالار نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا۔ ادھر سے شرجیل بن حسنہ آگے گئے۔ بول اے مسلمان سالار۔ رومی سالار نے کہا اپنی شرائط بتا، اسلام قبول کر لو۔ شرجیل نے کہا یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل نے اپنے 4000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ ناظرین، وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایات کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ناظرین، ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے، اندر کی طرف نہیں سکڑنا۔ شرجیل نے اپنے دونوں پہلوؤں کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل کی چالیں بیکار ہونے لگی۔ ناظرین، بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ اللہ کے پرستارو، شرجیل نے للکار کر کہا فتح یا موت، فتح یا موت، فتح یا موت۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانیں دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرجیل کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ناظرین، ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد تھے۔ خالد اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ ناظرین، بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ ناظرین، خالد نے کہا اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دے دیا۔ خالد کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا عبد الرحمن تھا۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ناظرین، رومیوں نے مقابلے کی
کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ ناظرین، قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ ناظرین، انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کو بلایا۔ ولید کے بیٹے شرجیل نے آتے ہی خالد سے کہا، خدا کی قسم، تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ خالد نے غصے سے کہا، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید، شرجیل نے کہا۔ آہ ابو عبیدہ، خالد نے آہ لے کر کہا، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ ناظرین، مورخ واقدی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ کو سب خصوصاً خالد بزرگ و برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں جاری تھی ان کے لیے ابو عبیدہ موضوع نہیں تھے، لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے اور وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔ ناظرین، بصرہ پر ان کا حملہ جرأت مندانہ اقدام تھا۔ خالد قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ بن الایہم نے رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو۔ جبلہ نے کہا، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کر لینے کی مہلت نہ ملے اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ ناظرین، مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت ہی نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں، انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ ناظرین، اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر میدان کھلا تھا۔ ناظرین، خالد نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل کے 4,000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے
آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن الازور تھے۔ ناظرین، جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جوان تھے۔ ناظرین، خالد نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، عبد الرحمن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کی طرف گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن بچا گئے۔ ناظرین، تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے تلوار کا زوردار وار کیا جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ ناظرین، عبد الرحمن نے ہر وار بچایا اور انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ناظرین، عبد الرحمن اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن الازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ ناظرین، مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہو اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ ناظرین، مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار بن الازور نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خون ریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار بن الازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ ناظرین، زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حملہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حملہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو عقب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد نے سامنے سے حملہ بول دیا۔ ناظرین، رومی پیچھے ہٹنے لگے لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر کی پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ ناظرین، قلعے کے اس طرف کے دروازے
दरवाजे खुल गए और रूमी सिपाही किले के अंदर जाने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 122 में देखना मत भूलिएगा।